السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش لغو باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان سچ ہے کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ ہم سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، ہم علماء سے سیکھ کر پڑھیں۔ وہ نماز ہی نہیں جو مومن کا معراج نہ ہو، تو نماز ہم سیکھ کر پڑھیں تب ہی رنگ لاتی ہے۔ جیسے صحابی رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابی میں صحابہ کا نوکر، یہ غلط فہمی دور ہو جائے، میں صحابہ کا نوکر ہوں۔ لیکن جو صحابی نے کچھ صحابہ کرام سوال اس لیے اٹھاتے کہ امت کے لیے وہ نمونہ اسوہ حسنہ پھیل جائے، سوال کی حاجت نہ ہوتی۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کریمہ اترنے کے بعد کہ اگر میرے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ قول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والےو، جب یہ آیت اتری کہ میرے نبی کی آواز مبارک سے آواز اونچی کرنے والے کے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام میں سے کبار صحابہ کرام جو ہیں مفسرین صحابہ کرام کبار، خلفائے راشدین میں سے، اہل بیت اطہار میں سے، وہ کوئی شرماتا صحابی رسول یا ڈر کے مارے نہ پوچھتا تو وہ صحابہ کرام ان کی طرف سے پوچھ لیتے تاکہ سب کو یہ معلوم ہو جائے۔ تو صحابی رسول نے جب نماز پڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سلام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام الزاہدین، امام الموحدین، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع رجوع کر، فإنک لم تصلی، فإنک بے شک، مضارع پر لم داخل ہو تو جو ہے ما قبل کی جو ہے نفی کرتا ہے، ماضی کی نفی کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ علماء سمجھتے ہیں، طلباء سمجھتے ہیں، تو انسان ذوق رکھنے والا ہو تو اللہ پاک نے ایسے قرآن پاک کو آسان تر بنا دیا ہے، غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ پاک آسان قرآن پاک ہماری عقل کے مطابق قرآن پاک اتارا ہے، ہماری عقل سے بعید نہیں ہے۔ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ ان کے دماغ میں یہ قرآن پاک بیٹھ جائے، تو اللہ پاک فرماتے بھی ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارجع، رجوع کر دوبارہ، فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ دوبارہ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، حالانکہ اس نے پڑھی تھی۔ تو 3 بار سلام فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر،
3 بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوبارہ لوٹانے کے لیے کہا۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ نماز ہم سیکھ کر پڑھیں۔ میں بھی کہتا ہوں میں نماز ٹھیک پڑھتا ہوں، لیکن کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر ہم یہ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ کاروباری حضرات، ایک ادنا سا ادنا کاشتکار ہے، لنگی دھوتی پہنی ہوئی ہے اس سے جا کر 2 زانو ہو کر پوچھتا ہے، جھجک محسوس نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے یہ ان پڑھ گوار اس کے سامنے جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں ہم آر نہیں کرتے، دین کے حوالے سے ہم آر کرتے ہیں کہ جی اب کہیں گے جی اب اتنی عمر ہو گئی ہے نماز کا پتہ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نماز سیکھ کر پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سکھلایا کہ قیام ایسے کرو اور رکوع کرو، کم سے کم تسبیح سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد پھر جب تم سجدے میں جاؤ کم سے کم 3 بار، اور اس کے بعد 5 بار۔ طاق کا بتایا ہے، علماء فرماتے ہیں طاق میں پڑھنا ہے 3، 5، 7، 9، 11 جتنا پڑھ سکتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثریت صحابہ کی جو نئے کلمہ پڑھتے تھے، زیادہ صحبت حاصل نہیں کی ہوتی، تو امام بھی آگے ہوتا ہے تو پہلی صف میں کسی کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے سکھلائی نماز، کہ نماز ایسے پڑھو، رکوع ایسے کرو، ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھو، اور تلفظ بھی ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو، اور سجدے میں بھی تسبیح پڑھو، پھر 1 رکعت پڑھ کے دکھائی، ایسے کہا پڑھو۔ تو ہم قیام کریں، قیام کرنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت پڑھیں، سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع میں 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار۔ اکیلے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، امام کے پیچھے ہیں کم سے کم 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر رکوع کرنے کے بعد جب اٹھیں، سمع اللہ لمن حمدہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں ربنا لک الحمد، دوسرا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے، سجدہ کرے، سجدہ کرنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہے۔ یہ حنفی نماز میں بھی ہے اور علماء اہل حدیث نے بھی لکھی ہے، ان کی بھی ہے۔ تینوں مسلک کی دعائے نماز میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں اور یہ پڑھیں قعدہ میں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ دعا ہے مختصر سی، اور علماء فرماتے ہیں فاغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے، فاغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو پھر نماز ہم ایسی پڑھیں جو نماز ہمارے خیالات سے ہٹ کر توجہ للہ کی طرف ہونی چاہیے، اور للہیت کی طرف توجہ رہ کر اور نماز پڑھیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، اذکار ہیں وہ پڑھیں، اذکار پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے گھر لوٹ جائیں۔ تو نماز ہم سیکھ کر نہیں پڑھتے، اسی لیے نماز رنگ نہیں لاتی،
نماز اگر ہم سیکھ کر پڑھیں سنت کے مطابق، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم پڑھیں، اپنے اپنے علماء سے پوچھ لیں، جیسے وہ بتائیں آپ پڑھیں، تو کیسے نہیں رنگ لاتی۔ جب نماز ہم دکھاوے کی پڑھتے ہیں، یار میرا یار کہے، اے میرا یار آکھے یار یہ بڑا نمازی ہے، یار پڑوسی آکھے، دکاندار آکھے، جب ہماری نمازیں ایسی ہوں گی تو وہ رنگ کہاں لائیں گی؟ نہیں لائیں گی۔ نماز صرف اللہ کی رضا کی خاطر، انسان وضو کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، پھر وضو کرنے کے بعد مسجد میں جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اور جب نماز پڑھنے لگتا ہے تب جو ہے شراکت شروع ہو جاتی ہے، فلاں بندہ کہے جی یہ نمازی ہے۔ اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا کر وہ نماز پڑھیں ہم جو نماز ہو، معراج والی نماز ہو، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو اسی لیے ہماری نماز جو ہے ہمیں برائی سے نہیں روکتی، جھوٹ سے نہیں روکتی، فحش باتوں سے نہیں روکتی۔ نماز وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے خالصتاً اللہ عز و جل کی وجہ سے نماز پڑھنا، ان کی رضا مقصود رکھ کر پڑھنا۔ نماز وہ رنگ لاتی ہے، انسان کو چہرے پہ نور لاتی ہے، اور نماز جو ہے برائیوں سے تب روکتی ہے جب ہم سنت کے مطابق پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔